السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا درود شریف شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ یہ بہت ہی آسان، چھوٹا اور برکتوں سے بھرا ہوا درود ہے۔ ناظرین، کوشش کیجئے کہ یہ درود ہر نماز کے بعد یا ہر خالی وقت میں ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ درود وہاں تک پہنچتا ہے جو سیدھے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 10,000 حاجتیں پوری کرے گا۔ انشاءاللہ دنیائی ہو یا آخرت کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ وہی درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ دل کی سچائی سے یہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام عمل میں نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ اور سنیے، جو شخص یہ درود پڑھتا رہتا ہے، اسے قبر میں نہ مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے چھوئیں گے، بلکہ اس کی قبر روشن اور نورانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، سوچئے، ایک اتنا آسان عمل اور اتنی بڑی نعمت ہے، تو کیوں نہ آج سے ہی ہم سب اس درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر دن، ہر نماز کے بعد اور جب بھی وقت ملے، اس درود کو ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ درود شریف کون سے ہیں اور اس کے پڑھنے کے سچے اور ثابت فائدے کیا ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی پوری تفصیل بتائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، درود شریف وہ عمل ہے جو دل کو سکون، زندگی کو برکت اور آخرت کو روشنی دیتا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس نیک عمل کو دوسروں تک پہنچائیے، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی ثواب کا کام ہے۔ ملک اسلامک وائس کے ساتھ جڑیے اور روزانہ ایسے ہی روحانی علم، درود شریف کے فائدے، حدیث اور قرآن کی تفسیر سنیے۔ ملک اسلامک وائس آپ کا اپنا اسلامک چینل ہے، جہاں آپ کو سچی اور پاکیزہ تعلیم ملتی ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی روحانی واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کا دل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر جائے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کے نیچے ایک ایسا فرشتہ ہے جس کا سر عرش الہی سے لگا ہوا ہے اور اس کے پاؤں سمندر کے اندر ہے۔ اس فرشتے کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب پشچم کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کتنا بڑا اور عظیم فرشتہ ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور درود کی برکت کے لیے بنایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن بندہ پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے۔ فرشتے جیسے ہی اس نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے لاکھوں کروڑوں قطرے گرتے ہیں، اور ناظرین، ہر ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نئے فرشتے پیدا کرتے ہیں۔ وہ تمام فرشتے قیامت تک اس بندے کا نام لے کر دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس بندے کو معاف فرما، اس پر رحمتیں برسا، اس پر اپنا فضل کر۔ محترم ناظرین، سوچئے، آپ کے ایک درود کی وجہ سے لاکھوں فرشتے پیدا ہو رہے ہیں جو آپ کی مغفرت کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے رب کی کیا شان ہے اور میرے نبی کی کیا عظمت ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ درود شریف صرف ایک زبانی عمل نہیں، بلکہ یہ برکتوں کا سمندر ہے۔ جس دل میں محبت رسول بس جاتی ہے، وہاں رحمتوں کا سیلاب اتر جاتا ہے۔ آئیے آج سے ہی یہ ارادہ کر لیجئے کہ ہر نماز کے بعد، ہر سکون کے پل میں اور ہر پریشانی کے وقت ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے پیدا ہوتے ہیں، آپ کی دعائیں مقبول ہوتی ہے اور آپ کا نام عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کرم ہے میرے اللہ کا اور کیا رتبہ ہے میرے نبی کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان خاص بندوں میں شامل کرے جو ہر وقت درود شریف کی مہک میں جیتے ہیں اور اسی میں سکون پاتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اور
اما حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو ان پر حوا حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو سب بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ پاک قرآن کی سورہ احزاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے، بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والا قرض سے جلدی راحت پا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے، دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، عمل پاک ہو جاتا ہے، آنکھوں کو نور ملتا ہے، جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں، بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف بن جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں، جو شخص درود کو ہی اپنی وظیفہ بنا لے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا بہتر ہے، لیکن کچھ خاص اوقات کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد مسجد میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے وقت وضو کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں یا لکھنے پر، دعا کرتے وقت، مصیبت کے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آنے پر، سودا یا مول بھاؤ کرتے وقت۔ علیم محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں کچھ نیچے نمبر کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، اللہ کی موافقت ملتی ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اذان کے بعد پڑھے گئے درود شریف سے قیامت میں شفاعت نصیب ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے، قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، تنگستی میں صدقے کے برابر ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے، رحمت اور مغفرت کی دعا ملتی ہے، طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت ملتی ہے، قیامت کی دہشت سے بچاتا ہے۔ درود شریف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں، بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، مجلس روشن اور مقصد پوری ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو محتاجی اور فقیری سے نجات ملتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہ پڑھنے والا بخیل کہلاتا ہے، لیکن جو درود پڑھتا ہے وہ اس الزام سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے پر درود نہ پڑھنے والے کے لیے جو وعید ڈانٹ پھٹکار ہے، درود پڑھنے والا اسے نجات پا لیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا جنت کی راہ پا لیتا ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ جنت کی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور درود شریف نہ پڑھا جائے وہ مدفن بدبودار ہوتی ہے، لیکن درود شریف پڑھنے سے اس مجلس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ جس کام کی شروعات اللہ کی تعریف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف سے کی جائے وہ کام مکمل ہوتا ہے۔ درود شریف قیامت کے دن پل صراط پر روشنی اور آسانی سے گزرنے کا ذریعہ بنے گا۔ درود شریف پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمان اور زمین والے درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی عمر، اعمال اور کام کاج میں برکت ہوتی ہے۔
درود شریف پڑھنے والے پر ہر وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اس کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف بندے کی ہدایت اور دل کی زندگی کا سبب بنتا ہے۔ درود شریف کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ درود شریف پل صراط پر ثابت قدمی اور کامیابی سے گزرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا تھوڑا ہی صحیح لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے دیے گئے احسانات پر شکر ادا کرتا ہے۔ درود شریف اللہ کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب اور خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف فرما۔ ناظرین، حضرت ابو الحسن علی شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں تھے، ایک درندہ سامنے آ گیا۔ آپ نے گھبرا کر فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی وقت درندہ پلٹ گیا اور آپ کی جان بچ گئی۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہی کام کرتے ہیں، اس لیے تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام خوب بھیجا کرو۔ ناظرین، درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جو کہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائیں رحمت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ درود شریف کے 3 بنیادی فائدے: اللہ کی نظر قبول، درجات کی بلندی، درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ باکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکر اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ساحل کو جب کچھ دینے کو نہیں تھا تو 10 بار درود پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر پھونک ماری۔ جب اس ساحل نے باہر جا کر ہتھیلی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھر گئی تھی۔ اسی طرح دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی رہو۔ نبی پاک پر درود پڑھنا گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجلس کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجلس کو درود پاک سے مزین کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت
سید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول پاک پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والوں کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین، امام کشانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلے میں رکھ دیں گے۔ جسے رکھتے ہیں اس کی نیکیاں کا پلہ وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہاں پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسن و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سال ہر شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ ساحل شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیا تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، اور جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جہاں درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کر دو، کیونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی کی روایت، قیامت کے دن ایک مومن کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس تشریف لائیں گے اور ایک پرچہ مبارک اس کے پلے میں رکھ دیں گے۔ وہ پرچہ درود شریف ہوگا، وہ اپنے بندے کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ناظرین، امام کاشتانی اپنی کتاب المواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کل کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا کی درست کرنے پر ہے۔ چلیں آج کی عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ بھی ایسے ہی روحانی واقعات، درود کے فائدے اور اسلامی تعلیم روزانہ سننا چاہتے ہیں تو ملک اسلامک وائس کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل پر آپ کو قرآن، حدیث، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ہر اسلامی مسئلے کا صحیح علم ملے گا۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان پر بھی سب کی آنکھوں کا تارا ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ درود شریف ہے جو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے درود پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہو جاتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ ناظرین، درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود شریف کی تو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اے اللہ رب العزت، اے سارے کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے زمینوں اور آسمانوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود عزت اور جلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے تو تیرے خطا کار بندے ہیں۔ اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما کر ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، شہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکامات کی نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، مگر اے میرے معبود ہم تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت، کوئی بندگی، کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے رب، ہماری گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہماری گمراہی سے بچا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، ہمیں ایسی نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ادب کو اپنانے والا بنا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اپنے خزانے میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کے کام میں رکے ہوئے ہیں ان کے کام پورے کر دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور برکت ڈال، لڑکیاں اور لڑکوں کی نصیب نیک بنا، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد ادا کروا دے، شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں برکت، دلوں میں سکون اور زندگی میں راحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر رنج و غم سے نجات عطا فرما، ہمیں دین کی سمجھ دے، ہمیں صبر، شکر اور قناعت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن قد کر دے، ہمیں ایسی زبان دے جو صرف تیری یاد میں بھیگی رہے، ہمیں ایسا دل جو تیرے لیے دھڑکے اور ایسی آنکھیں دے جو تیرے ڈر سے آنسو بہائے۔ اے اللہ رب العزت، میں اپنے تمام سبسکرائبر کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو میرے چینل ملک اسلامک وائس سے جڑے ہیں، جو تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ ویڈیو سنتے ہیں، ان سب پر اپنی رحمتیں برسا دے، ان کے گھروں میں برکت ڈال دے، ان کے دلوں میں سکون پیدا کر، ان کے دعاؤں کو قبول فرما، ان کی مشکلیں آسان کر دے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کی روزی میں برکت دے، جو تکلیف میں ہیں انہیں راحت دے، جو پریشان ہیں انہیں چین دے، جو تجھ سے کچھ مانگ رہا ہے انہیں بغیر سوال کے عطا کر دے۔ اے رب العالمین، میرے سبسکرائبر کو ہر برائی، ہر فتنے، ہر غم اور ہر حسرت سے محفوظ رکھے، ان کی زندگی کو خوشحال بنا، ان کے دلوں میں تیرے اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسا دے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور قیامت کے دن انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، اور اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی،
برکت اور رحمت پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور